السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب ہدایت الحکمت صفحہ نمبر 67 اور پڑھتے ہیں آج ہدایت۔ اس کی عبارت تھوڑی سی پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت کون الشیء موجودا لا ینافی تاثیر العلت فیہ لأن الشیء اذا کان معدوما ثم يوجد فإما أن توصف العلة بكونها مفيدة لوجوده حالة العدم أو حالة الوجود، أو في الحالتين جميعا لا جائز أن تفيد وجوده حالة العدم أو في الحالتين جميعا، وإلا لازم اجتماع الوجود والعدم، هذا خلف، فإذا تفيد وجوده حالة وجود المفاد، فكون الشيء موجودا لا ينافي كونه معلولا۔ اصل میں آج ایک شبہے کا ازالہ ہدایت کے ذریعے سے صاحب کتاب کر رہے ہیں۔ شبہ یہ ہے کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جب کوئی شے موجود ہو تو اس کی موجودگی میں علت کی تاثیر نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر شے موجود ہے اور علت کی تاثیر اس میں ہو تو ایسی صورت میں اس کے حالت عدم میں یا تو تاثیر ہوگی یا حالت وجود میں ہوگی یا دونوں حالتوں میں ہوگی۔ اگر حالت عدم میں تاثیر علت ہے تو علت کی تاثیر کا مطلب یہ وجود دینا، تو حالت عدم میں وجود دینا، اس صورت میں تو وجود اور عدم دونوں کا اجتماع لازم آئے گا۔ ایسی حالت وجود و عدم دونوں میں تاثیر ہو، اس صورت میں بھی وجود اور عدم دونوں کا اجتماع لازم آئے گا، جو کہ ناجائز ہے۔ اور اگر حالت وجود میں علت کی تاثیر ہو تو ایسی صورت میں تحصیل حاصل لازم آئے گا، کیونکہ جو شے پہلے سے موجود ہے اس کی حالت وجود میں اگر علت کی تاثیر ہے، یعنی موجود ہونے کے بعد بھی اس کو وجود بخش رہی ہے علت، تو اب ایسی صورت میں یہ تحصیل حاصل لازم آئے گا۔ یہ کوئی شبہ کر سکتا ہے، تو اب اگر لہذا اس شبہ کی بنا پر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جب شے موجود ہو تو موجود ہونے کی صورت میں علت کی تاثیر اس میں نہیں ہوگی، یہ کوئی کہہ سکتا ہے، یعنی تاثیر علت شے کا موجود ہونا یہ علت کی تاثیر کے منافی ہے، یہ کوئی کہہ سکتا ہے نا، یہ وہم اور شبہ کر سکتا ہے۔ تو اس کا جواب دینے کے لیے، اس کا ازالہ کرنے کے لیے صاحب کتاب فرماتے ہدایتن، یعنی ایسے کہنے والا شخص گمراہ ہو گیا ہے، اس کے لیے رہنمائی کی بات ہم پیش کر دیتے ہیں۔ کیا جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ جو معترض نے یا شبہ کرنے والے نے یہ پیش کیا تھا کہ حالت وجود میں یا تو علت کی تاثیر ہوگی یا حالت عدم میں ہوگی یا حالت وجود اور عدم دونوں میں ہوگی، تو تین شقیں تھیں، شبہ کرنے والے نے تینوں شقوں کو باطل کر دیا تھا کہ تینوں شقیں نہیں ہو سکتی۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ حالت عدم میں تو علت کی تاثیر نہیں ہوگی، ورنہ تو وجود و عدم دونوں کا اجتماع لازم آئے گا، اور حالت وجود اور عدم دونوں میں بھی تاثیر نہیں ہوگی، کیونکہ حالت وجود و عدم دونوں میں اگر تاثیر ہو تب بھی تو عدم میں تاثیر ہو رہی ہے، تب بھی اجتماع وجود و عدم لازم آئے گا۔ اس لیے ایک شق کو اختیار کرتے فرماتے ہیں کہ علت کی تاثیر، علت فاعلیہ کی تاثیر شے کے موجود ہونے کے وقت میں اس کی حالت وجود میں ہوگی، حالت وجود میں ہوگی۔ اب رہا ایک اعتراض، جب حالت وجود میں ہوگی تو تحصیل حاصل لازم آئے گا، تو تحصیل حاصل سے کیسے بچا جائے گا؟ اب تو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ دیکھیے، شے موجود ہے، شے موجود ہو رہی ہے، تو ایک دیکھو شے موجود ہے ایک پہلے سے، اور ایک شے موجود ہو رہی ہے اس علت کی تاثیر سے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ جو شے پہلے سے موجود ہے پھر اس کی حالت وجود میں علت کی تاثیر ہو تب تو تحصیل حاصل لازم آئے گا، جو کہ باطل ہے۔ اور ایک ہے شے پہلے سے موجود نہیں ہے بلکہ شے علت کی تاثیر سے موجود ہو رہی ہے۔ جب علت کی تاثیر سے موجود ہو رہی ہے تو اب اس موجود کے حالت وجود میں علت کی تاثیر ہو تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر تحصیل حاصل لازم نہیں آئے گا۔
تحصیل حاصل تو لازم تب آتا جبکہ اس علت کی تاثیر سے وجود نہ حاصل ہوتا، بلکہ شے کا وجود پہلے سے موجود ہوتا، تو حالت وجود میں علت کی تاثیر اگر ہوتی تو ایسی صورت میں تحصیل حاصل لازم آتا، لیکن یہاں پر خود تاثیر علت کی بنا پر ہی وجود مستفاد ہے، تو اس وجود مستفاد کی حالت میں اگر اس علت کی تاثیر ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی تحصیل حاصل نہیں ہے۔ جو تحصیل حاصل محال ہے وہ لازم نہیں آ رہا ہے، جو لازم آ رہا ہے وہ محال نہیں ہے۔ یہ جواب کا خلاصہ ہے۔ اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہیں ہدایہ کون الشیء موجود لا ینافی تاثیر العلت فیہ، شے کا موجود ہونا یہ اس میں علت کی تاثیر کے منافی نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن الشیء اذا کان معدوما، کیونکہ جب شے معدوم ہو ثم یوجد، پھر پالی جائے، پھر وجود میں آ جائے، فإما ان توصف العلت بکونها مفیدۃ لوجودہ حالۃ العدم، تو یا تو علت موصوف ہوگی اس کے مفید وجود ہونے سے موصوف ہوگی حالت عدم میں یا حالت وجود میں یا دونوں حالتوں میں، یعنی علت اس کے وجود کا افادہ کرے گی یا تو حالت عدم میں یا حالت وجود میں یا دونوں حالتوں میں۔ لا جائز ان تفید وجودہ حالت العدم، جائز نہیں ہے کہ علت مفید وجود ہو اس کے حالت عدم میں، اور فی الحالتین یا دونوں حالتوں میں جمیعہ۔ وہی کیوں جائز کیوں نہیں ہے؟ اگر حالت عدم میں یا حالت وجود و عدم دونوں میں اگر افادہ وجود کرے علت تو ایسی صورت میں لازم اجتماع الوجود والعدم، وجود اور عدم دونوں کا اجتماع لازم آئے گا۔ ھذا خلف، یہ خلاف مفروض ہے، یہ باطل ہے۔ تو اب یہ دو شقیں تو باطل ہو گئیں۔ فإذا تفید وجودہ حالت وجودہ المفاد، تو اب ایسی صورت میں علت مفید وجود ہوگی اس وجود کی حالت میں جو وجود اسی علت کی تاثیر سے مستفاد ہے، مفاد ہے۔ فکون الشیء موجودا، تو شے کا موجود ہونا ایسی صورت میں لا ینافی کونہ معلولا، شے کے معلول ہونے کے منافی نہیں ہوگا، اور تحصیل حاصل بھی لازم نہیں آئے گی، کیونکہ تحصیل حاصل جو محال ہے وہ ہے جبکہ شے پہلے سے موجود ہو بلکہ اور علت کی تاثیر سے موجود نہ ہو رہی ہو، پھر علت کی تاثیر علت اس میں مفید وجود ہو تو تحصیل حاصل لازم آئے گا جو کہ محال ہے۔ یہاں پر تو خود علت کی تاثیر سے وہ وجود مستفاد ہو رہا ہے، تو پھر اس وجود کی حالت میں اگر علت کی تاثیر ہو رہی ہے تو اس میں کوئی تحصیل حاصل نہیں ہے۔ آج کی بچوں گفتگو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، لیکن آخر میں چلتے چلتے آپ سے ایک یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ ہمارے جن لوگوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک براہ راست پہنچ سکے، اور اگر ہماری بات اچھی لگ رہی ہے تو آپ لائک اور شیئر بھی کیا کریں، ہرگز نہ بھولیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوگی اور ہمارا چینل بھی جاری رہ سکے گا، اور اگلے کو کچھ اچھی کتابیں بھی اس چینل پر اپلوڈ ہوتی رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ